ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں صاحب خانہ اور آپ تمامی حضرات کہ اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے سنانے کی سعادت عطا کی ہے، اور یہ بڑے نصیبے کی بات ہوتی ہے۔ ہر کوئی چاہے کہ نبی کا ذکر کر لے، ہر کوئی چاہے کہ ان کی یاد بنا لے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کی توفیق دیتا ہے، اسی سے اپنے محبوب کا ذکر سنتا اور سنواتا ہے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا بھی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو میری گفتگو جو آج ہونی ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انداز محبت، کہ وہ کس طرح سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو ایک شاعر کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو اسی پہ اپنی گفتگو کا ہم آغاز کریں گے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین سے ایک وعدہ فرما لیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ تمغہ، یہ انعام و اکرام انہیں ملا کیوں اور کیسے؟ تو فرمایا گیا، اور ایک جگہ آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے جو صحابہ ہیں یہ ستاروں کے مانند ہیں کہ ان میں جس کی بھی اقتداء کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جو ایمان تھا وہ ایمان کامل اور ایمان پختہ تھا، یعنی ایک مرتبہ اپنے نبی کا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اب یہ سمجھتے تھے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ انہوں نے اس مضبوطی سے اس در کو پکڑ لیا تھا کہ اب اس کے علاوہ کہیں اور ہمارا چارہ کار نہیں ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد جب انہوں نے نبی سے یہ سن لیا کہ آقا نے کہہ دیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب صحابہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے یہ سنا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی کسی بھی چیز کو نبی سے زیادہ محبوب رکھیں؟ وہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اسی کی چند جھلکیاں ہم دیکھیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے صرف 3 ہی چیز بہت محبوب ہے، صرف 3 چیز مجھے بہت پسند ہے۔ پوچھا گیا وہ کون کون سی چیزیں آپ کو پسند ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں الجلوس عندک، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے صرف 3 چیز بہت پسند ہے۔ پوچھا کیا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ الجلوس عندک
آپ کی بارگاہ ناز میں بیٹھنا مجھے بہت پسند ہے۔ دوسرا کیا کہتے ہیں، انفاق و مالی علیک یا رسول اللہ، اپنا سارا مال و اسباب آپ پر خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان نظر الی وجہک یا رسول اللہ، آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی جب رسول کو دیکھوں تو مجھے لطف آتا ہے، جب آپ کے ذات پر مال خرچ کروں تو لطف آتا ہے، جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤں تو مجھے لطف آتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں مجھے لطف نہیں آتا۔ اچھا، یہ ان کا زبانی دعویٰ نہیں تھا، یہ ان کا زبانی دعویٰ، انہوں نے اپنے فعل سے یہ کر کے دکھایا کہ یا رسول اللہ ہر چیز آپ کے لیے قربان ہے۔ حضرت عمر فرماتے، ایک مرتبہ نبی نے اعلان کیا چندے کا، وہ دل دل میں کہتے ہیں کہ اس بار میرے پاس مال بھی تھا تو اس بار میں عمر سے بڑھ جاؤں گا، اس بار میں عمر سے، حضرت ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا۔ وہ گھر گئے، جتنا مال و اسباب تھا اس کا آدھا کیے بال بچوں کے لیے اور آدھا پورا اٹھا کر نبی کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ بھی گھر گئے اور انہوں نے بھی مال و اسباب لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، عمر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑے ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آدھا پورا گھر والوں کے لیے اور آدھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ابوبکر تم کیا لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، گھر میں جو کچھ تھا سب آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں اور گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان سے، مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مال خرچ کر کے بتا دیا، یا رسول اللہ میری مال سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو شب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے ہیں، اور جو حضرات جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنی اونچی پہاڑی تھی، اور اب تو چڑھ بھی سکتے ہیں، اس وقت تو چڑھنے کا بھی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دوش پر بٹھا کر وہ غار میں لے کر گئے ہیں۔ اس رات جان کا خطرہ، لیکن غار میں جانے کے بعد بھی یا رسول اللہ پہلے آپ یہاں رکے، پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ وعدہ کر چکا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ اگر آپ پہلے گئے اور کچھ چیز نقصان پہنچا دی تو پھر یہ میرا دعویٰ تو غلط ہو جائے گا، تو جو دعویٰ میں نے کر رکھا یا رسول اللہ اب پہلے میں جاؤں گا۔ اور ہوا بھی یوں ہی کہ انہوں نے پیر لگا دیا سانپ نے، لیکن ڈس لیا، لیکن جیسا کہ ابھی شعر آپ نے پڑھا تھا کہ لعاب دہن کی برکت، آقا نے جو لگا دیا تو تمام بیماری سے شفا اسی دن مل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بے پناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے اور اس کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر نبی سے محبت تھی کہ ایک منافق یہودی کے ساتھ معاملہ کر کے نبی سے فیصلہ کروا کے آ گیا، نبی نے اس کے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو وہ حضرت عمر کے پاس فیصلہ کروانے آیا۔ معاملہ پہنچا ہی تھا کہ یہودی نے کہا کہ یہ تمہارے رسول سے معاملہ کروا چکا ہے، نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر نے فوراً تلوار نکال دی، اس منافق کو ختم کر دیا کہ اللہ کے رسول جس کے حق میں فیصلہ کر دیں اس کے بعد کسی اور فیصلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا عشق رسول تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مقدس صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کن چیزوں کی حاجت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کام کرو، میرے عثمان کے پاس چلے جاؤ، میرے عثمان کے پاس چلے جاؤ، وہاں تمہیں مل جائے گا، کیونکہ حضرت عثمان بھی اسی کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب یا رسول اللہ آپ ہیں۔ تو صحابی رسول گئے، ابھی کچھ عرض کرتے تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ڈانٹ کس بات پہ رہے؟ اس بات پر ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے یہ چراغ کی بتی موٹی کیوں بنا دی تھی، تھوڑی سی پتلی رکھتے تو تیل کم یوز ہوتا۔ وہ سہم گئے کہ یار جو اتنی سی بات پر ڈانٹ سکتا ہے وہ مجھے کیا دے گا، واپس ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آقا نے پوچھا گئے تھے؟ یا رسول اللہ گیا تو تھا، تو کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ہمت نہیں کر سکا، ایک مرتبہ پھر جاؤ۔ وہ دوسرے دن گئے، دوسرے دن جانے کے بعد جب وہ پہنچے ہیں معاملہ دیکھا تو اس مرتبہ معاملہ اور سنگین، اپنے غلام کو منع کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، کس بات پر؟ کہ کچھ کنکریاں شاید دال میں زیادہ ہو گئی۔
ایسا کیوں کیا تم نے؟ تو اب وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، جو اتنی اتنی چھوٹی چیز پر گرفت کر رہا ہے، پکڑ کر رہا ہے، تو پھر وہ مجھے کیا نوازے گا؟ واپس آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جاؤ اور اپنا معاملہ پیش کرو۔ اب کی بار جب گئے ہیں تو دیکھا حضرت عثمان غنی کے پاس کوئی نہیں تھا، یہ پہنچے ہیں اور یہ کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور میری فلاں ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے پہلے کیا معاملہ تھا۔ پہلے معاملہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بتی موٹی کر دی، اس پر ڈانٹ رہے ہیں، دال میں کچھ مسئلہ ہو گیا اس پر ڈانٹے غلام کو۔ ابھی کیا کہتے، صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، مجھے فلاں حاجت ہے۔ صحابی رسول کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور جہاں ان کا مال و اسباب رہتا ہے دروازہ کھولتے، کہتے جتنی ضرورت ہو یہاں سے اٹھا لو، جتنی ضرورت ہو یہاں سے اٹھا لو۔ اب وہ ایک تشویش میں پڑتے ہیں کہ یہ وہی عثمان ہے جو کل اس معاملے میں ڈانٹ رہے تھے، آج پورا خزانہ میرے لیے ہے۔ وہ بھاگ گئے کہ ان کے ذہن میں کچھ تشویش چل رہی ہے۔ وہ عرض حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ صحابی رسول سنو، جو وہ معاملہ تھا وہ الگ ہے اور یہ معاملہ الگ ہے۔ دراصل عثمان کی جان، عثمان کا مال، عثمان کے اسباب سب کچھ رسول کا ہے، وہ جو کچھ ان کے زندہ باد اس زندہ باد عثمان کا مال، عثمان کی جان، عثمان کا تمام مال و اسباب نبی کا ہے۔ تم نبی کے غلام ہو تو جو چاہے لے جاؤ، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ جو کچھ ہے نبی کا ہے تو میں اس میں اتنا ہی استعمال کرتا ہوں جتنی میری ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرتا۔ یہ تھا عشق رسول صحابہ کا کہ اپنے مال کو بھی نبی کا مال سمجھ کے بقدر ضرورت اور جو کچھ ہوتا ہے سب انہی پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا انداز تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ان جیسا عشق نہ کسی نے کیا ہے نبی سے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم بھی اس دور میں ہوتے تو صحابہ سے عشق کرتے تھے کہ وہ مقدس چہرہ ہمارے سامنے ہوتا تو ہمارے اندر بھی جذبات ہوتے۔ نہیں میرے مسلمانوں، ممکن اس زمانے میں ابو لہب بھی تو دیکھتا تھا، ابو جہل بھی تو دیکھتا تھا، یہ مقدر کی بات ہے۔ ہاں اس پہ ضرور خوش قسمت ہونا چاہیے کہ نبی کے زمانے کے بعد ہی بھیجا، لیکن نبی کا غلام بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی کے غلامی پر آپ جتنا فخر کریں کم ہے، کیونکہ آج بھی آپ کو جو بھی نعمت مل رہی ہے، جو بھی نعمت مل رہی ہے، آپ کی یہ سانسوں کا آنا جانا، آپ کا یہ گھر بار، آپ کا کھانا، یہ دانا دانا نبی کا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اللہ یعطی انما انا القاسم، اللہ دیتا ہے اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو جب تک رب دے رہا ہے، رب رزاق کب تک ہے؟ جب تک رب دے گا تب تک میں اس کو بانٹ رہا ہوں۔ تو لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ صحابہ کا عشق آپ دیکھیں، آپ دیکھیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق، اور قربان جائیے ان کے عشق پر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے، یہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ جدھر منہ کر لیں وہی ہمارا قبلہ ہے۔ کھڑے ہو گئے، ادھر ہی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ہی نماز پڑھ رہے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ تقریباً نماز پڑھتے رہے۔ این نماز کے وقت حکم آیا، یا رسول اے نبی، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم اب تمہارا چہرہ دیکھتے ہیں آسمان سے، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، یا رسول اللہ اپنا اے اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے نماز کے دوران وحی آنے کا یقین نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ سنا ہی نہیں نا وحی ابھی کہ نبی نے کچھ کہا ہو، سب نماز میں ہیں۔ نبی نے چہرہ پھیرا، اب صحابی کے دماغ میں 2 چیزیں، عقل کہہ رہی ہے جب ابھی وحی سنی نہیں تو نماز سے پھر کیسے جائیں، نماز تو ٹوٹ جائے گی، نماز سے پھر کیسے جائیں، اور عشق کہہ رہا ہے کہ جدھر چہرہ رسول وہی قبلہ ہوگا۔
اب یہ عشق اور عقل میں جنگ شروع ہوئی. جب جنگ ہوتی رہی تو عشق غالب آیا. تمام صحابہ نے اپنا چہرہ ادھر ہی کر لیا جدھر نبی نے چہرہ کر رکھا تھا، اور بزبان حال وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہمارا کعبہ بھی آپ ہیں، ہمارا قبلہ بھی آپ ہیں، ہم نے تو رب کو دیکھا نہیں. آپ نے کہا رب ہے، ہم نے کہا رب ہے. آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے کہا جنت ہے. یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ وہی آتی ہے، ہم نے کہا وہی آتی ہے. تو یا رسول اللہ جب چہرہ آپ نے ادھر کر لیا، ہم نے کہا ادھر ہی قبلہ ہمارا ہے. تو جدھر نبی منہ پھیر لیں وہی ہمارا قبلہ. اور یہ ہے عشق. اور کسی سے جب محبت ہو جائے تو ایسی محبت کریں. ایسا نہیں کہ عقل میں آئے تو مانے، نہیں، عقل میں آئے نہ آئے، رسول اللہ کا فعل ہے تو حق ہوگا، رسول اللہ کا فعل ہے تو حق ہے، رسول اللہ کا قول ہے تو حق ہے. آپ دیکھیے تو صحیح ان کے محبت کا اندازہ. صلح حدیبیہ کتنا مشہور واقعہ ہے. ایک زمانہ ہو گیا صحابی کو. اب یہ بات آ گئی ہجرت کیا ہے. یہ عشق کا اظہار ہی تو ہجرت ہے. اور کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر جاؤ، ہجرت سب کر جاؤ. اب نبی سے عشق، یہاں مال، اسباب، جائیداد، رشتہ دار سب ملنے والے، مدینہ اجنبی، نہ کوئی جاننے والا. اس کے بعد نبی نے کہا ہجرت کر دو. یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا تو ہم نے ہجرت کر لی. یہ مال و اسباب کس کام کے ہمارے؟ حضرت صہیب رومی بہت مالدار تھے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ مقدس صحابی، مالدار صحابی، ہجرت کر کے جا رہے تھے. مال و اسباب ساتھ میں تھا، کفار نے گھیر لیا، بولے جانے نہیں دیں گے. انہیں نے کہا یہ سارا مال و اسباب دے دوں تو کہا چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا یہ چیز کیا ہے؟ انہوں نے سب مال و اسباب ان کو دے دیا اور نہتے مدینے ہجرت کر گئے. یا رسول اللہ آپ جہاں ہوں گے وہیں ہمارا مال ہے. انہوں نے وہی کہا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در. اب یہاں مال و اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ چل دیے ہجرت میں. اور اس طرح سے حضرت علی کو دیکھیں، ہجرت کی شب کیا تھی؟ وہ ہجرت کی شب کوئی عام شب نہیں تھی، وہ موت کی شب تھی. اگر آپ کسی کمرے میں بیٹھ جائیں اور آپ کو بس اتنا لگے کہ سانپ آ گیا ہے، نکلا ہے کہ نہیں نکلا، آپ کو وہ یقین وہ نہیں ہوگا. لیکن رات بھر اس ڈر سے نیند نہیں آئے گی آپ کو. اور اٹھ کر دیکھیں گے ریسکیو کرنے والے، جب تک سانپ نکلنے جائے چین کی نیند نہیں آنی ہے. رسول اللہ کہا علی اس بستر پر تم سو جاؤ، صبح اٹھ کر امانت پہنچانا، اس کے بعد مدینے آ جانا. اب عقل کہہ رہی ہے کہ علی یہ بستر مرگ ہے، سو تو مر جاؤ گے. عشق کہہ رہا ہے کہ علی یہ بستر ہے، سو جاؤ گے تو جی جاؤ گے. یہاں سونے کے بعد موت نہیں زندگی ملنے والی ہے. کہ نبی نے کہا علی صبح اٹھنا بھی ہے، امانتیں ادا بھی کرنا ہے، مدینے آ بھی جانا ہے. اور تاریخ نے دیکھا کہ علی اس بستر پر سوئے ہیں، ایک بال باقا نہیں ہوا ان کا. یہ تھا عشق رسول کہ جان جائے تو جائے، لیکن نبی کے منہ سے نکلا ہوا فرمان ہے اس کو ہم جھوٹا نہیں ہونے دیں گے. اس طرح جب نبی جب صحابی عشق کرتے ہیں تو کیوں نہ تمغہ مل جائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو یہ عام بات نہیں ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں صلح حدیبیہ ہجرت کر آئے ہیں، ایک زمانے سے کعبہ نہیں دیکھا لوگوں نے. ایک تڑپ ہے، کیونکہ مسلمان کا اس سے مقدس گھر کیا ہے؟ سب سے مقدس گھر وہی ہے. ایک دل میں تڑپ تھی کہ دیکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، بیان کر دیا صحابہ سے کہ ہم طواف کریں گے. صحابہ بلا چوں چرا تیار کہ طواف کریں گے. یا رسول اللہ آپ نے خواب دیکھا ہے تو ہونا ہی ہے وہ تو. حالانکہ ابھی کفار وہی ہیں، معاملات سارے وہی ہیں جو پہلے تھے، لیکن نبی نے کہا تو سب تیار. تمام صحابہ احرام باندھے اور اپنے ساتھ ہدی کا جانور لیے روانہ ہو گئے. حدیبیہ میں پہنچتے ہیں تو روک دیا گیا. اب دل کی کیفیت کچھ اور ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا ہے تو طواف ہونا ہے، اور آپ ہی کے کہنے پہ ہم سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں. لیکن جب روک دیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب یہیں جانور ہدی کے قربان ہونا ہے، یہیں حلق ہونا ہے، یہیں احرام سے باہر ہونا ہے. اب پھر عقل یہی کہہ رہی ہے کہ جب نبی یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے تو ہونا تھا،
لیکن پھر عشق یہ کہہ رہا ہے کہ جب نبی کے ہم نے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا کہ جو آپ کہیں گے وہ کریں گے، سب نے اپنا وہ کھول دیا اور نبی کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اسی واقعے پہ دیکھیں کہ یہ اسی واقعے کے تحت مسعود ثقفی نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ جب وہ بارگاہ رسالت میں آیا بات کرنے کے لیے، کیا دیکھتا ہے کہ یہ وضو کرتے ہیں تو وضو گرنے نہیں دیتے قطرے کو، کبھی یہ صحابی لیتے ہیں کبھی یہ صحابی لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو تاثر پیش کیا ہے جانے کے بعد، اے لوگوں سنو، بخدا میں قیصر و کسریٰ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن جیسا ادب محمد کے اصحاب محمد کی کیا کرتے ہیں ویسا کوئی کسی کے نہیں کرتا ہے۔ تو یہ عقیدت تھا ان کی، لیکن جب وہ معاملہ تحریر ہونے لگا، صلح نامہ لکھا جانے لگا، تو وہاں جب لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ، تو کفار نے کہا اس کو کاٹو، اس کو کاٹو۔ اب تھوڑا سا تصور کیجئے 2 منٹ کے لیے حدیبیہ کا وہ مقام جہاں صحابہ حاضر ہیں، اور صحابہ کا عالم یہ کہ نبی کا جسم سے لگا ہوا پانی زمین پہ نہیں آنے دے رہے ہیں، اب کفار کہہ رہے نام کاٹو، تو صحابہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ حضرت علی سے کہا حضرت یا رسول اللہ آپ کا نام مجھ سے نہیں ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں پر پھر محمد بن عبداللہ لکھا، لیکن جب نبی نے لکھ دیا قبول کیا، اطاعت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر یہ دب کر ہوئی تھی، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ یہی صلح حدیبیہ فتح مکہ کا سبب بنا تھا۔ جتنے مسلمان صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد اس تیزی سے اسلام لائے ہیں کہ اس کی گنتی پھر نہیں رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کے عشق کا ایک انداز ہی الگ ہوا کرتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ آج صرف عشق رسول صحابہ کی بات کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک صحابی رسول ہے، نوجوان صحابی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، کبھی کچھ نہیں بولتے، خاموش رہتے ہیں، صرف رخ زیبا کی زیارت کیا کرتے ہیں، لیکن خوش قسمتی یہ کہ نبی بھی دیکھا کرتے ہیں، جس پر نبی کی نگاہ پڑ جائے اس سے بڑی بات کیا ہے۔ تو وہ صرف خاموش آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کرتے تھے، نبی بھی نگاہ کرم ڈال دیا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں ایک مرتبہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا کہ مجھے اندر سے شرم آنے لگی کہ اب میں ان آنکھوں سے نبی کی زیارت کیسے کروں گا، مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا کہ یہ گناہگار چہرہ لے کر رسول کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا۔ مدینے سے باہر نکل گئے، پہاڑوں پہ چلے گئے، اللہ نے جبریل امی کو بھیجا، آگاہ کیا کہ آپ کا صحابی فلاں جگہ ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجا، عمر جاؤ فلاں جگہ اس کو لے کر آؤ۔ حضرت عمر گئے اور ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے۔ تو کہتے ہیں صحابی کا عشق دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے وقت میں لے کے چلنا کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہو، کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں سے لدا ہوا نبی کا چہرہ کیسے دیکھ پاؤں گا، میں نہیں دیکھ پاؤں گا، تو مجھے ایسے وقت میں لے کے چلنا۔ خیر دیر سے آئے، جماعت کھڑی ہوئی، شامل ہو گئے، بارگاہ رسول میں پہنچے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، اے بچے، تم کیوں میری بارگاہ میں نہیں آ رہے تھے؟ اور نبی کی محبت دیکھیں اس صحابی سے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بیٹھ کر صرف میں رسول کو دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹے، تم کیوں میری بارگاہ میں نہیں آ رہے تھے؟ میں جب تمہاری طرف دیکھتا تھا تمہارے لیے بخشش کی دعا کیا کرتا تھا، میں جب تمہیں دیکھتا تھا تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ میرے رسول اتنے کریم مجھ پر ہیں کہ جب دیکھتے ہیں مجھے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا، اس کی ایک چیخ نکلی اور آہ مار کے اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی تجہیز و تکفین کی ہے، اور جنازے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج جو کیفیت جنازے کی ہم نے آپ کی دیکھی اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ بولے کیا؟ کہ آپ اپنے پنجوں کے بل جنازے میں چل رہے تھے۔ یا رسول اللہ
پنجوں کے بل جنازے میں چل رہے تھے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو انتقال کیا میرا صحابی، اس کے لیے میں نے دعائے مغفرت بھی کی، اس کی دعائے مغفرت پہ فرشتوں کو بھی ناز ہے۔ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے تھے کہ مجھے قدم بچا بچا کے چلنا پڑ رہا تھا۔ تو ایک نظر کی بات ہے، جس پر نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی اس کی دنیا بدل جاتی ہے، جس کی دنیا۔ تو ہم جو ذکر کی محفل منعقد کرتے ہیں صرف اس لیے تو کرتے ہیں کہ یک نظر کن سوئے ماں، یا رسول اللہ یک نظر کن سوئے ماں، کہ اگر ہم یہ روز محفل اس طرح منعقد کریں، کبھی قسمت جاگ جائے مدینے کے سرکار ایک نگاہیں کرم کر دیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول ہمیں دیکھتے تبرک، اور کیا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، مشکیزے سے پانی پیا تو ہم نے مشکیزے کا وہ منہ کاٹ کر رکھ لیا بطور تبرک۔ جب بھی کوئی گھر میں بیمار ہوتا، وہ نبی کا لعاب دہن مس کیا ہوا منہ وہ پانی میں ڈالتے اور شفا کے لیے بچے کو پلا دیتے، شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ یہ صحابی کا عشق رسول تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بس ایک آخری گفتگو، یہ گفتگو میں کر چکا ہوں، لیکن وہ گفتگو جب سنتا ہوں تو مجھے کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ سنیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق، الفت و محبت کرتے رہے، اور ان کی محبت پر پھر کسی کو انہوں نے ترجیح نہیں دی ہے، ہمیشہ انہی سے محبت کرتے رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد پھر وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے محبت کرتے رہے۔ ایک صحابی رسول ہے، مؤذن رسول حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کلمات اذان جو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرشتے نے خواب میں انہی کو سنایا تھا، اور پھر انہوں نے نبی کی بارگاہ میں آ کے وہ بات بتائی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ بلال کو سکھا دو۔ تو یہ مؤذن رسول عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو وہ دعا کرنے لگ گئے۔ کیا دعا کرنے لگ گئے؟ یا اللہ مجھے نابینا کر دے، اللہ مجھے نابینا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد اللہ مجھے نابینا کر دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو جب یہ دعا قبول، لوگوں نے پوچھا کہ اے مؤذن رسول تم نے ایسی دعا کیوں مانگ لی؟ تو اس صحابی رسول کا عشق میں ڈوبا ہوا جواب سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا تمام تر منفعت دیکھنے ہی میں تو ہے، اب ان آنکھوں نے جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا ہو تو اب ان آنکھوں میں کسی اور کی دید کی تاب نہیں رہتی ہے، تو اب میں سرکار کے بعد کسی اور کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہ صحابی رسول حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں۔ وہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بھی بیٹھتے، جب نبی کا ذکر کرتے تو بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مبارک ہاتھ مس کیا کرتے تھے تو اس سے زیادہ نرم ہاتھ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا، اور جب وہ ہاتھ ہٹاتے تھے تو ہاتھوں سے میری ایسی خوشبو آتی تھی کہ اس سے اچھی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی ہوتی تھی۔ جب بھی نبی کا ذکر کرتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا عشق ہی تھا صحابہ اکرام کا، کہ جب حضرت عمر نے سنا کہ لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال کر گئے ہیں، حضرت عمر کا عشق کہہ رہا ہے کہ جس محبوب کو دیکھ کر میں صبح کرتا ہوں، جس محبوب کو دیکھ کر میں شام کرتا ہوں، جس کو دیکھے بغیر دل کو نہ چین نہ قرار آتا ہے، وہ میری آنکھوں سے کیسے جا سکتا ہے؟ یہ ان کا عشق کہہ رہا تھا، اور ان کی عقل کہہ رہی ہے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو ان کو جانا ہے، وعدہ حق ہے رب کا۔ تو اب پھر وہی ہوا کہ عشق اور عقل میں ایک جنگ شروع ہو گئی۔ عقل کہہ رہا ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو جانا تھا، اور عشق کہہ رہا ہے کہ نہیں، محبوب کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں، محبوب مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جب عشق اور عقل کی یہ جنگ ہوئی تو جنگ کے نتیجے میں محبت غالب آئی، تلوار نکال دی، کسی نے کہا کہ نبی وصال کر دیں، گردن مار دوں گا۔ تو دراصل وہ عشق کے جذبے سے ایک دم بے اختیار ہو گئے تھے، اور اس لیے جملہ ان کے زبان سے نکلا۔ آج بھی ہوتا ہے، ہمارا کوئی قریبی مرتا تو ہم ایک دم آپے سے باہر ہوتے ہیں، تو وہ جس کا انتقال ہوا ہو، جو چلے تو خوشبو آئے،
جو دیکھ لے تو زندہ دل مردہ ہو جائے، جن کا لعاب دہن کہیں پڑ جائے تو شفا یاب ہو جائے، ان کے بغیر پھر زندگی کیسے گزر سکتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ میرے رسول سے میری ملاقات کروا دو، ایک دم دیوانہ وار، اور کیوں نہ ہو، اسی رسول کے لیے تو وہ جب وہ پتھر پہ مار بھی کھاتے تھے اور الاحد الاحد کا نعرہ بھی لگایا کرتے تھے۔ اسی رسول کی غلامی میں آ کر تو ان کو غلامی سے آزادی اور انسان ہونے کے ساتھ انسانیت کا درجہ رسول کی غلامی میں ملا تھا۔ تو رسول کے بعد ایسے وارفتہ ہوئے کہ ہر جگہ پر رسول کو پوچھتے تھے، اور جب دیکھا کہ اب اس مدینے میں رسول نہیں تو پھر زندگی کا مزہ کیا رہا، مدینہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ نبی کی جب نبی نہیں تو پھر یہ مدینہ اب کس کام کا، مدینہ چھوڑ دیا، شام چلے گئے، حلب میں رہنے لگے۔ 1 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرماتے ہیں بلال کیا بات ہے، ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آتے ہو؟ قربان جائیے، بلال کیا بات ہے، ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آتے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں جیسے ہی خواب سے بیدار ہوا کیفیت ایک دم بدلی ہوئی تھی۔ اب پہلے مدینے میں رسول نہیں تھے تو وہاں رہنے کا مطلب نہیں تھا، لیکن جب رسول نے اب یاد کر لیا تو اب یہاں رہنے کا کوئی مطلب نظر نہیں آتا۔ اسی رات تیار ہوئے ہیں، فوراً شام سے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں۔ پہنچنے کے بعد پھر چاروں طرف دو دیوار پر کہ یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کا بلال حاضر ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے یاد کیا، آپ کا غلام ہے۔ یا رسول اللہ آپ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جب اسی وارفتگی کے عالم میں تربت انور پر سر رکھ کے وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جب مدینہ میں یہ خبر پہنچی ہے کہ مؤذن رسول بلال آئے ہیں، سب لوگ ان سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ لیکن ملاقات کے بعد جب لوگوں نے فرمائش کر دی کہ اے بلال جب سے آپ گئے ہیں تو وہ اذان نبوی جو نبی کے دور میں سنا کرتے ہیں وہ سننے کو نہیں ملتی ہے، وہ خوبصورت اذان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی وہ سننے کو نہیں ملتی ہے۔ ایک مرتبہ اگر وہ اذان سنا دے تو بڑا کرم ہوگا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت جب میں اذان کہتا تھا تو رسول اللہ میرے نگاہوں کے سامنے ہوتے تھے۔ جب میں کہتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا تھا میں، لیکن آج یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں رسول کو پکاروں چہرہ نظر نہ آئے، یہ بلال برداشت نہیں کر سکتا۔ تمام صحابہ کا اصرار ہوا، بعد میں طے ہوا کہ حسنین کو بلا لیا جائے کہ اہل بیت اطہار کی یہ بات نہیں ٹالتے ہیں۔ آئے، انہوں نے اصرار کیا، ان کے اصرار کے بعد اب انہوں نے کہا کہ آپ کہیں کہاں سے اذان دینا ہے۔ مسجد رسول لے جایا گیا اور پھر ان سے کہا آپ اذان دے۔ تمام مدینے کے لوگ جمع ہیں مؤذن رسول کی اذان سننے کے لیے۔ اب وہ اذان دیتے ہیں وہاں سے، اور اذان دیتے دیتے جب پہنچتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور تمام مدینے میں کیفیت بن جاتی ہے، کیونکہ جب جب سنا کرتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ تو رسول اللہ کا چہرہ ان کے نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اس پورے ماحول میں ہر طرف سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ جو عورت اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی تھی وہ کہتے ہیں کہ نسمعو، ہم سن رہے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد رسول اللہ سنائی تو دے رہے لیکن دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا عشق تھا جو نبی کے وصال کے بعد بھی انہی کو دیکھنا چاہتے تھے، انہی کو سوچنا چاہتے تھے، انہی کو سننا چاہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ مجمع لگایا کرتے تھے اور نبی کے اوصاف سنا کرتے تھے۔ جو بھی نبی کی بارگاہ میں جتنا رہا ان سے کہا کرتے تھے کہ بتاؤ نبی کے اوصاف کہتے تھے، نبی دکھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، اور اس طرح اپنے عشق کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی صرف اور صرف نبی سے محبت کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس آخری میں جو نصیحت آمیز بات تھی وہ یوں ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش رکھا،
ان کے ہر قول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مانا، یہاں تک کہ نماز میں حکم آ گیا قبلہ بدل دیا. تو یہ صحابی اس لیے کامیاب رہے. آج ہم جو پسپا ہو رہے ہیں اور ہم جو ستائے جا رہے ہیں پریشان، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے قول رسول اور فعل رسول کو پیچھے رکھ دیا ہے. تو بس آج بھی ضرورت صرف اسی بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو پھر سے اپنانا شروع کر دیں. ان سے محبت کر رہے ہیں تو محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیں. انہوں نے جو حکم دیا اس کو ماننا شروع کر دیں. جن چیز سے روکا اس کو رکنا، ان سے باز رہنا آ جائیں، تو انشاءاللہ عزوجل کامیابی ہمارا ہی مقدر تھی. ان کے جو ہم غلام تھے تو قوم کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے تو قوم کے پیشوا رہے. ان سے پھرے جہاں تو پھر کمی آئی وقار میں، ان سے پھرے جہاں ہم تو کمی آئی وقار میں. اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.